میرا نام علیم الرحمان ہے. میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ سپریم کورٹ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو پی کے ایل آئی کے حوالے سے آئی ہے، تو کیا اب چیف جسٹس جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار ہے، کیا ان کو جرم کے کٹہرے میں نہ لا کے کھڑا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اتنے بڑے منصوبے کو ایک جج نے جو مسیحا ہوتا ہے قوم کے لیے، اس نے سبوتاج کیا، اس نے اس کو خاک میں ملایا. اب پاکستان میں کوئی ایسا نظام ہے کسی جج کو دوبارہ عدالت میں حاضر کر کے ان سے پوچھا جائے اور ان سے اس کا ازالہ کیا جائے کہ اب جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ اب کون کرے گا؟ جی، پی کے ایل آئی کے حوالے سے آپ نے 2-3 سوال پوچھے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کل میں نے اس کے اوپر پورا جو ایڈیٹوریل نوٹ کیا ہے وہ حقائق پر مبنی ہے. یقیناً اس منصوبے کو منصوبہ بندی کے ذریعے خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے جو بہترین دماغ تھے جو پاکستان کے اندر آ کے کام کرنا چاہتے تھے، دنیا کے کسی حصے میں جا کے وہ پاکستان کے اندر سے جو پیسے کماتے ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ وہ پیسہ کما سکتے ہیں. آپ امریکہ کے اندر آپ بہتر سمجھتے ہیں، جو امریکہ کے اندر پاکستانی کمپیٹنٹ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں، وہ دنیا کے بہترین ایلیٹ کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، کیونکہ وہاں پر مانگ ہے ان کی. پیسے کے لیے کام نہیں کر رہے. ان کو ان کی تذلیل کی گئی اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف ملا تو منصوبہ حکومت نے اپنی بیلٹ کے نیچے لے لیا. اس کے اندر جس جگہ پر میں نام نہیں لوں گا، لیکن جس جگہ کے اوپر بدنیتی ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے. اس کا تدارک ہونا چاہیے. اگر ہم نے لوگوں کی صحت اور پاکستان کے بہترین دماغوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے تو پھر اس سے بہتر آپ کو مثال مل نہیں سکتی جو اس وقت ہم پی کے ایل آئی کے ساتھ کر رہے ہیں. میرا جواب تمام سوالوں کا یہی ہے. پوچھنا ہے کہ نواز شریف کی صحت کے متعلق جتنا پیپل پارٹی کے لوگ اور شیر شاہ وغیرہ نے اتنا اچھا اور تکڑا بیان دیا ہے کہ اگر ان کی صحت کو کچھ ہو گیا تو اس کو قتل سمجھا جائے گا، اور یہ وقت کی حکومت کے اوپر جو ہے نا یہ سارا جو ہے کیس جائے گا اور ان کو ریسپانسیبل سمجھا جائے گا، جو کہ میرے خیال میں کافی حد تک صحیح ہے. لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نون لیگ کا کوئی بھی بندہ، ریسپانسیبل آدمی، اس طرح کا صحیح اور سخت بیان کوئی بھی نہیں دے رہا. وہ بس نارمل روٹین کے جو بیان ہیں یا ٹاک شو میں باتیں ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی سیریسنیس ان میں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا پلیز ایکسپلین کریں. تھینک یو. ایک تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے تمام لوگوں کو آپ کا یہ سوال بار بار سننا چاہیے. آپ نے ان کے جو لائے عمل کا بہت بڑا دریا ہے اس کو آپ نے کوزے میں بند کر دیا ہے، اور یہ ٹریجڈی ہے نون لیگ کی کہ اپنے کیس کو صحیح طریقے سے پلیڈ نہ کرنا ان کا ایک خاصہ بن گیا ہے. اچھا، وہ جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کے ریزنز دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے کیس پلیڈ کرنے کی کوشش کی تھی، اب ان کے حالات اسی وجہ سے خراب ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنا کیس پلیڈ کرنے کی کوشش کی تھی اور اب وہ جیل کے اندر ہیں. مریم جو ہے ان کے سر کے اوپر تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اور ایک باپ کے لیے اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی کہ بیگم جو ہے اس کی یہ ثابت کرتے کرتے اللہ کو پیاری ہوگی کہ وہ بیمار ہے، اور اس کے جب جہاں سے رخصت ہوگی تو تب بھی لوگ میڈیا کے اوپر یہ باتیں کروا رہے تھے، دوبارہ کروا رہے تھے کہ جی پتہ نہیں یہ درست ہے یا نہیں ہے. تو وہ آرگومنٹ یہ کرتے ہیں کہ کیس پلیڈ کرنے کا نقصان ہوا ہے نواز شریف کو. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ان کی پالیسی واضح ہے تو اس کو بیان کا اندازہ بدل سکتے ہیں، بیان نہیں بدل سکتے. بیان آپ کو بیانیہ ہی دینا چاہیے. پیپلز پارٹی کیوں کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی دو وجوہات کی بنیاد پر کر رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ سیاست کے اندر وہ ہائی مورل گراؤنڈ لینا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم اصول کی سیاست کر رہے ہیں، ہمارے بدترین یہ کمپیٹیٹرز ہیں، ہمارا نظریاتی ان سے اختلاف ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم نے ایک ہائی مورل گراؤنڈ لیا ہوا ہے اور ہم انسانی معیار کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے سیاست کے اندر کہ آپ کے پاس ہائی مورل گراؤنڈ موجود رہے، اور اسی قسم کا ہائی مورل گراؤنڈ نواز شریف صاحب نے بھی لیا تھا. جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی تو ہی واز دا فرسٹ ون ٹو ریچ دا ہاسپٹل، اور وہاں پر پیپلز پارٹی کے ورکرز کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے تھے. تو ایک تو ہائی مورل گراؤنڈ ہے. دوسرا، ان کو یہ پتہ ہے کہ نواز شریف کے ایشوز کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا جو ہے ان کی اپنی قیادت کے لیے فائدہ مند ثابت ہے. اس کے اندر پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی موجود ہے. تو ان کا تو جو بیان اور بیانیہ ہے مجھے سمجھ آتا ہے. نواز شریف کی پارٹی کے اندر سے یہ آواز کیوں نہیں اٹھ رہی اس کا میں نے آپ کو سیاق و سباق بتا دیا، لیکن بعض اوقات مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کی جو اصل ٹریجڈی ہے، جو میرٹ بیس ٹریجڈی ہے، اس کو وہ
بیان کرنے سے کیوں کتراتے ہیں. لہٰذا میں دوبارہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کا سوال نون لیگ کی تمام قیادت کو سننا چاہیے.